ازلین کہاں جا رہی ہو؟ اچانک سے اپنے عقب سے آواز سنتی ازلین ایک پل کو رکی۔ سرخ اور سفید رنگت والی وہ خوبصورت سی 17 سالہ ازلین چلتا پھرتا خوبصورتی کا مجسمہ تھی، سیال راجپوت کی آنکھوں کا تارا، لیکن وہ کھٹکتا تھا شازمہ بیگم کی آنکھوں میں، کیونکہ ازلین سیال راجپوت کی دوسری بیوی کی بیٹی تھی، وہ جو سیال راجپوت کے دل پہ راج کرتی تھی۔ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی وہ سیال راجپوت کے دل پر آج تک حاوی تھی۔ میں کالج جا رہی ہوں، آپ کو کوئی کام ہے بڑی ماما؟ ازلین نے اپنی خوبصورت اور کھنکتی آواز میں انہیں جواب دیا۔ مجھے تم سے کیا کام ہونا ہے، لیکن جتنا تم بن ٹھن کر جا رہی ہو لگتا نہیں کہ تم کالج جا رہی ہو، کہیں اپنی ماں والے کرتوت نہ کر دینا، پتہ چلے کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ آج ایک بار پھر سے شازمہ بیگم نے اس کی ماں کے کردار کو نشانہ بناتے ہوئے اس پر طنز کیا۔ ازلین کے لب بری طرح بھینچے، آنکھوں میں سرخی کھلی تو گال شدت سے دہک اٹھے۔ آپ کو جو کہنا ہے مجھ سے کہیں، میری ماما کے بارے میں اگر آپ نے ایک لفظ بھی کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی انگلی اٹھا کر شازمہ بیگم کو للکار گئی۔ اپنی انگلی نیچے کرو ورنہ کاٹ کے رکھ دوں گی۔ خبردار میرے گھر میں کھڑے ہو کر مجھ سے اونچی آواز میں بات کی، بھاگی ماں کی بیٹی مجھے بتائے گی۔ اب وہ اس کو سخت سناتے ہوئی واپس پلٹ گئی، جبکہ ازلین کی آنکھوں سے بے شمار آنسو بہنے لگے۔ آخر کیا قصور تھا اس کی ماں کا جو ہر کوئی اس کو اس کی ماں کے طعنے دیتا تھا؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی ماں نے واقعی گھر سے بھاگ کے اس کے باپ سے شادی کی اور کیوں کی، لیکن اس سب میں اس کا کیا قصور تھا جو بات بات پہ اس کو طعنے دیے جاتے تھے؟ وہ آنسو پونچھتی کالج کے لیے گھر سے نکلی۔ ہائے سویٹ ہارٹ، کیسی ہو؟ شازمہ بیگم کے اکلوتے بھائی جو ہمیشہ ہی ازلین کی راہ میں کانٹا بنتے تھے، آج پھر سے اس کا راستہ روکے کھڑے ہوئے۔ ماموں پلیز میرا راستہ مت روکا کریں، آپ اپنی ایج دیکھیں اور اپنی حرکتیں دیکھیں۔ وہ بنا کسی لگی لپٹی کے مسٹر جواد کو کھری کھری سنا گئی۔ کتنی بار کہا ہے کہ مجھے ماموں مت کہا کرو، میں تمہارا ماموں نہیں لگتا، سمجھی تم؟ مجھے کچھ بھی نہیں سمجھنا، برائے مہربانی راستہ دیجیے۔ وہ منہ بناتے ہوئے ایک طرف سے نکلنے لگی کہ مسٹر جواد نے اس کی کلائی تھام لی۔ ازلین ہکا بکا ان کو دیکھنے لگی۔ آج پہلی بار انہوں نے اتنی جرت کی تھی کہ اس کی کلائی تھام لی۔ میرے سامنے یہ ایٹیٹیوڈ کم ہی دکھایا کرو، ورنہ کسی دن وہ حال کروں گا کہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی۔ وہ اسے گہری بے باک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ ازلین کا دل چاہا کہ وہ کھینچ کر اس کو ایک تھپڑ رسید کر دے، لیکن اس کے اندر اتنا کانفیڈنس نہ تھا کہ وہ مقابل کو منہ توڑ جواب دے سکتی۔ چھٹکے سے اپنی کلائی چھڑاتی پیچھے ہٹی تو مسٹر جواد ایک گہری معنی خیز سی مسکان دیتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گئے۔ یا اللہ، مجھے اس گھر سے نکال کے کسی اچھی جگہ پہنچا دو جہاں میں بھی محفوظ رہوں اور میری عزت بھی۔ وہ اللہ سے دعا کرتی معصوم اپنی گاڑی کی جانب بڑھی، جہاں اس کے ڈرائیور فقیر خان اس کا انتظار کر رہے تھے۔ کیا بات ہے بیٹا، رو کیوں رہی ہو؟ وہ اسے بالکل بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے۔ کچھ نہیں انکل، بس قسمت پہ رونا آ جاتا ہے، وہ دکھی دل سے بولی۔ بیٹا، یہ تو کفرانہ بات کہہ دی آپ نے، انہوں نے بہت متانت سے اسے کہا تو وہ انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ بیٹا، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، یہ تو ہماری خوش بختی ہے، پھر قسمت کو کیوں کوسنا؟ چھوٹی بڑی مشکلیں، تکلیف، دکھ، یہ تو زندگی کا حصہ ہے، یہ تو آتے جاتے رہتے ہیں بیٹا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی قسمت کو کوسنا شروع کر دیں۔ آپ کی بات ٹھیک ہے انکل، لیکن جب تکلیف حد سے بڑھ جائے تو بندہ کیا کرے؟ وہ جیسے آج تڑپ رہی تھی۔ بیٹا، اللہ اپنے محبوب بندوں کو ہی آزماتا ہے اور وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ کتنا صبر کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ مشکلات تو ہمارے نبیوں نے دیکھی ہیں، کیا ان کے جتنی مصیبتیں آزمائشیں ہم انسانوں پر آئی ہیں کیا؟ ان کی بات پر ازلین ایک پل کو چپ سی ہو گئی۔ بیٹا، کبھی کربلا کا میدان یاد کیا ہے آپ نے؟ امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے 3 دن کی پیاس، بھوک، بچوں کی تڑپ، سب کچھ سہ کر بھی اللہ پر بھروسہ نہ چھوڑا تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوصلہ دیکھو، بھائی، بیٹے، بھتیجے سب قربان ہو گئے، مگر وہ صبر کا پہاڑ بنی رہی۔ انہوں نے شکایت نہیں کی، بس اللہ سے لو لگائے رکھی۔ تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ ذرا سی تکلیف پر قسمت کو کوسنے لگیں؟ مشکلیں تو آزمائشیں ہوتی ہیں، اور اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے محبت کرتا ہے۔
ان کی باتیں ازلین کو دل میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ بیٹا، اصل کامیابی یہ ہے کہ ہم ان ہستیوں کے نقش و قدم پر چلیں، ہمت نہ ہاریں اور صبر رکھیں۔ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، اور یقین رکھیں اللہ آپ کو اکیلا کبھی نہیں چھوڑے گا۔ کالج آ گیا تھا اور فقیر خان کی باتوں سے ازلین کے چہرے پر ایک آسودہ مسکان آن ٹھہری تھی۔ تھینک یو انکل، آپ بہت اچھے ہیں۔ میں اتنی ڈپریس تھی، لیکن آپ کی باتوں نے میرا دل ہلکا پھلکا کر دیا۔ وہ خوشی سن کر شکریہ ادا کرتی کالج کے اندر بڑھ گئی تو وہ گاڑی واپس مڑ گیا، اور پچھلے 20 سال سے وہ سیال راجپوت کے پاس کام کر رہے تھے، اور جب سے ازلین نے اسکول اور کالج جانا شروع کیا تھا تب سے وہ اس کی ڈیوٹی نبھاتے چلے آ رہے تھے۔ ازلین کے معاملے میں وہ فقیر خان کے علاوہ کسی پہ بھروسہ نہیں کرتے، اور واحد فقیر خان تھے جو سیال راجپوت اور ان کی دوسری بیوی تعبیر کے بارے میں سب جانتے تھے، کیونکہ وہ ہر بات کے خود گواہ تھے۔ وہ اسے 3 دنوں سے مسلسل مار رہا تھا کہ اب تو وہ خود کو آئینے میں دیکھتا تو پہچان نہ پاتا۔ اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جو زخموں سے چور نہ ہو۔ وہ شخص آتا اسے روز مارتا اور چلا جاتا، لیکن اسے کیا چاہیے تھا رامیش ابھی تک سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس نے کیوں اسے قید کر رکھا تھا؟ نہ ہی وہ اس شخص کو جانتا تھا کہ وہ کیوں اسے دشمنی نبھا رہا ہے۔ اسے 3 دن سے بھوکا پیاسا رکھا ہوا تھا، اور اب تو اس کی حالت بھی ابتر ہونے لگی۔ پیاس سے اس کا حلق خشک ہو چکا تھا، زخموں پہ تو اب خون بھی رسنا بند ہو گیا۔ یا اللہ میری مدد کر، نہ جانے ایسا کون سا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے جس کی مجھے یہ سزا مل رہی ہے۔ وہ سر اوپر کی جانب اٹھائے اللہ سے سوال کر رہا تھا کہ ایک دم اس کے ضمیر سے آواز آئی، تعبیر۔ اس کا پورا جسم لرزنے لگا۔ اس پر ایک دم سے لرزہ طاری ہوا کہ وہ خود پر قابو نہ رکھ پا رہا تھا۔ ہاتھ پیر سے اس کے جیسے جان نکلنے لگی۔ 18 سال گزر گئے تھے اس واقعے کو، لیکن آج بھی روز اول کی طرح اس کے دماغ سے چپکا ہوا تھا، جیسے وہ خود سے بھی چھپاتا تھا۔ جان کیوں ماں کو تنگ کرتا ہے؟ مت جایا کر اس شہر۔ ذکیہ بی بی نے اپنے ہاتھوں سے اپنے 30 سالہ بیٹے کو نوالے بنا کر کھلاتے محبت سے کہا، ماما کچھ حساب نکلتے ہیں اس شہر میں بسنے والوں سے، وہ بھی تو پورے کرنے ہیں نا۔ میں نے کتنی بار منع کیا ہے مت پرانے زخموں کو یاد کیا کرو، یہ زخم سوائے درد کے اور کچھ نہیں دیتے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، جنہیں جان شیر نے پونچھتے ہوئے ان کے ماتھے پر لب رکھے۔ ماما اب میں آپ کی آنکھ میں کوئی آنسو نہ دیکھوں، جنہوں نے ہمیں رلایا ہے اب ان کے رونے کا ٹائم آیا ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب میرے ہاتھ میں لوگوں کی گردن ہوگی، پوری نسل ہی برباد کر دوں گا ان کی۔ یہ خود سے عہد لیا تھا میں نے، اور اب پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے، بس مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ جان شیر میں بہت کچھ کھو چکی ہوں اور اب تمہیں نہیں کھونا چاہتی میرے بچے۔ ذکیہ بیگم نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے قرب سے کہا، اب ہم کچھ بھی نہیں کھوئیں گے ماما، اب تو ان کے ہونے کا وقت ہوا ہے۔ پچھلے 18 سال میں اس آگ میں جل رہا ہوں، اور اس کی تپش اتنی بڑھ گئی ہے کہ جب تک ان کو جلا نہ دوں اس تڑپتے دل کو سکون نہیں آئے گا۔ دروازہ ایک بار پھر سے کھلا۔ آنے والا وہی شخص تھا۔ رامیش کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے لگا کہ آج اگر اس نے مارا تو وہ مر جائے گا۔ پلیز مت مارنا، مجھ سے کیا چاہتے ہو آخر؟ رامیش آج رو دیا تھا، جبکہ آج وہ شخص بہت شانت انداز میں اس کے سامنے چیئر رکھے بیٹھا، اس کے سامنے موبائل کرتا اسے ایک تصویر دکھا رہا تھا، جہاں رامیش کی 15 سالہ بیٹی تھی جو اسکول یونیفارم میں تھی۔ کیا پتہ یہ خوبصورت مسکان کل میت میں بدل جائے، یہ گونجتے کہے چیخ و پکار میں تبدیل ہو جائے۔ کیسا رہے گا؟ نہیں نہیں پلیز نہیں، میری بیٹی کو کچھ مت کہنا پلیز۔ تمہیں جو چاہیے مجھ سے لے لو، سب کچھ دینے کو تیار ہوں، لیکن میری بیٹی، اگر اپنی بیٹی کی سلامتی چاہتے ہو تو مجھے سچ سچ بتا دو کہ تعبیر کہاں ہے۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، وہ تعبیر کا کوئی اپنا تھا شاید، اور رامیش آج اپنے گناہ کا اعتراف کرنے والا تھا، کیونکہ اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا۔ واہ واہ کیا بات ہے آپ کی، پھر سے سنانا۔ وہ گٹار بجاتا بولا، صدا ہوں اپنے پیار کی جہاں سے بے نیاز ہوں، کسی پہ جو نہ کھل سکے وہ زندگی کا راز ہوں۔ تعبیر کی آواز میں جیسے کوئی سر گھلا ہوا تھا۔ کیا بات ہے یار، تم پاکستان سنگنگ کے لیے کیوں نہیں پارٹیسپیٹ کرتی؟ رامیش نے مسکرا کے گٹار ایک طرف رکھتے کہا، ہاں، اور اگلے دن جوتے مارتے گھر والے گھر سے باہر نکال دیں۔ وہ ہنسی تھی، اور اس کی ہنسی کی جھنکار میں بھی جیسے سر تھا۔ یار تمہیں میں پارٹ دلواؤں گا، بس تم اپنا دل بناؤ، اور مجھے یقین ہے کہ تم کر لو گی اور بہت آگے جاؤ گی۔
وہ اس کو ایسے خواب دکھا رہا تھا جن کی تعبیر اس تعبیر کو ملنے والی تھی یا نہیں وہ نہیں جانتی تھی، لیکن رامیش اسے خوابوں کی دنیا میں ضرور لے گیا تھا، جہاں وہ خواب بننے لگے ایک بہت بڑی سنگر بننے کی۔ اور تعبیر، او تعبیر اٹھ جاؤ، خوابوں کی دنیا سے نکل آؤ اور جا کے ہنڈیا بنا لو۔ اس کی بھابھی اس کے سر پر آ کے بولتی اسے بری طرح چونکا گئی۔ جی جی بناتی ہوں۔ وہ فوراً سے پاؤں میں چپل اڑیستے ہوئے کچن کی طرف بھاگی۔ جب دیکھو سر جھاڑ منہ پھاڑ بیٹھی رہتی ہے، پتہ نہیں کس کے خیالوں میں کھوئی رہتی ہے۔ بھابھی نے مشکوک نظروں سے کچن کی جانب ایک نگاہ کی، جبکہ ان کے دماغ میں تابی کی یہ غائب دماغی کی حرکتیں اب کچھ زیادہ کھٹکنے لگی تھی۔ اس کے BSc کے پیپرز ہو چکے تھے۔ ان دنوں وہ فری تھی اور گھر کے کاموں میں بھابھی کا ہاتھ بٹاتی تھی، لیکن رامیش نے جو اسے خواب دکھایا تھا وہ آج بھی اس خواب میں جی رہی تھی۔ ماما، یہ کھانے میں کیا ملایا ہے؟ 11 سالہ جانشیر منہ بناتا بول رہا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ حیران ہوئی۔ ہنڈیا میں کچھ الگ سا ہے، جیسے میٹھا سا۔ ذکیہ بھابھی نے چکھا تو وہ بھی منہ بناتے حیرت سے تعبیر کو دیکھنے لگی۔ تابی، کیا نمک کی جگہ چینی ڈالی ہے جو اتنا میٹھا سالن کر دیا ہے؟ بھابھی، پتہ نہیں، میں نے تو نمک ہی۔ وہ بھی حیران ہوئی کیونکہ سالن واقعی میٹھا تھا۔ حد ہے، تم سے کوئی کام کہہ کیسے دو؟ سارا کھانا خراب کر دیا۔ وہ غصے سے اٹھی اور کچن کا رخ کیا۔ آج راہیل لیٹ ہو گئے تھے، ورنہ وہ بھی ان کے ساتھ رات کے کھانے میں موجود ہوتے تھے۔ اب وہ جلدی جلدی ہاتھ چلاتی آلو فرائی کر رہی تھی، لیکن ساتھ تعبیر کو بھی صلواتیں سنا رہی تھی، اور وہ چپ چاپ سنے جا رہی تھی کیونکہ غلطی اسی کی تھی۔ روئی نہیں تابی، آپ کی آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگتے۔ قسم سے مجھے پتا ہوتا کھانا آپ نے بنایا ہے، میں چپ چاپ کھا لیتا۔ جانشیر نے تابی کا ہاتھ تھامے کہا۔ وہ صرف 19 سال اور کچھ ماہ کی تھی اور جانشیر سے اس کی خوب بنتی تھی، بلکہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ جانشیر اس کا دیوانہ تھا۔ نہیں، غلطی میری ہے، مجھے احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ بھابھی کا غصہ جائز ہے۔ وہ بنا دل پہ لیے اٹھتے کچن میں چلی گئی اور ہاتھ بٹانے لگی۔ وہ ایسی ہی تھی، کبھی بھی پلٹ کے جواب نہیں دیتی تھی، اور اس لیے گھر میں لڑائی کم اور بھابھی ذکیہ کی شور شرابے کی آوازیں زیادہ سنائی دیتی۔ یہ سب کچھ ٹھیک ہی چل رہا تھا کہ ایک دن رامیش اسے مل گیا۔ وہ بار بار جا رہی تھی اپنی دوست کے ساتھ کہ راستے میں رامیش سے ملاقات ہو گئی۔ کیا سوچا پھر؟ سنگنگ کمپٹیشن کا، اور وہ اسے دیکھتا بائک روکے پوچھنے لگا، پاگل ہو گئے ہو، یوں بیچ راہ میں کیوں روکا؟ وہ ہائپر ہوئی۔ تم بھی تو نہیں ملتی مجھے، کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، تبھی چلو۔ عشا نے رامیش کو دیکھتے منہ بناتے کہا، یہ لو، یہ میرا نمبر ہے اور اس پر بات کر لینا جو بھی ارادہ ہوا۔ 2 دن بعد ایک سنگنگ کمپٹیشن ہے، ارادہ ہوا تو بتانا، اور یہ چانس روز روز نہیں ملتے، یہ بھی یاد رکھنا۔ وہ دھیرے سے اس کے کان میں منمناتا اپنا نمبر ایک چٹ پر اسے تھماتا وہاں سے نکل گیا۔ وہ بہت خاموشی سے مٹھی بند کیے وہ نمبر اپنے ساتھ لیے گھر آ گئی۔ تعبیر، میری بات مانو تو اس رامیش سے دور ہی رہو، وہ تمہیں بالکل اچھی نظر سے نہیں دیکھتا۔ عشا کی بات یاد کرتی وہ رامیش کے نمبر کو پھر بھی سنبھال کے رکھ گئی، اور موقع ملتے دن کو بھابھی کے سونے کے بعد ان کا موبائل اٹھا لائی۔ اس کے پاس اپنا موبائل نہ تھا اور گھر میں صرف ایک ہی موبائل تھا جو بھابھی کے پاس ہوتا تھا، جس پر راہیل نے بھی رابطہ کرنا ہوتا تو کرتا، اور بھی رشتہ دار دوست وغیرہ۔ ایک بار تعبیر نے بھائی سے موبائل کی فرمائش کی تو بھابھی کو سخت تپ چڑھ گئی۔ وہ سنائی اسے کہ اس کے بعد وہ بول نہ سکی۔ ابھی بھی اسے رامیش سے رابطہ کرنا تھا تو وہ بہت ڈرتے ڈرتے موبائل لے آئی اور اس سے رابطہ کر کے اپنی پلاننگ بتانے لگی، اور چھپ کر کے موبائل سے سب ڈیٹا ریموو کرتی موبائل واپس رکھ گئی۔ اب اسے پرسوں کا انتظار تھا کہ جیسے ہی وہ دن آئے، گھر سے اپنی بھابھی کو یونیورسٹی میں ایڈمیشن کا بتا کر وہ رامیش کے ساتھ سنگنگ کمپٹیشن کے لیے جائے گی۔ اس نے بہت سوچ بچار کر کے بہانہ گڑھا اور ٹھیک وقت پر وہ گھر سے نکلی، یہ کہہ کر کہ شام تک وہ لوٹ آئے گی۔ اس نے اپنی بھائی سے بھی اجازت لی کہ وہ اپنی دوست کے ساتھ جا رہی ہے، جبکہ اس کی دوست عشا کو اس بارے میں بالکل بھی علم نہ تھا۔ اس نے رامیش کے ساتھ دوسرے شہر کا رخ کیا جہاں وہ اپنی آواز کا جادو چلانے والی تھی۔ رامیش نے اسے اتنی امید اور اتنی آس دلائی کہ اسے جیسے پکا یقین ہو گیا کہ وہ سلیکٹ ہو جائے گی، جبکہ وہ معصوم یہ نہیں جانتی تھی کہ رامیش اسے ایڈیشن کے لیے نہیں بلکہ اسے کسی امیر زادے کو بیچنے کے لیے جا رہا ہے، اور وہ لڑکی ایک نامحرم پر یقین کر کر گھر کی دہلیز پار کر رہی ہے، یہ سوچے یہ سمجھے بغیر کہ آنے والے حالات میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔
ہم کہاں آئے ہیں رامش؟ یہ آڈیشن کی جگہ تو نہیں لگ رہی۔ ہاں یہ میرے دوست کا گھر ہے، تم کچھ دیر میں فریش ہو جاؤ۔ یار وہ بہت بڑا آڈیشن ہے نا، اور تم اس عام سہولی میں جاؤ گی تو گیٹ سے باہر نکال دیں گے، رامش نے اس کے سادہ سہولے پر چوٹ کرتے کہا۔ اچھا پھر کیا پہنوں؟ وہ بے وقوف رامش پر آنکھ بند کر کے یقین کرتی جا رہی تھی، اور وہ بھی اس کی معصومیت کا ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے بالکل تیار کھڑا تھا۔ یہ لو، یہ ڈریس چینج کر آ جاؤ، پھر چلتے ہیں آڈیشن کے لیے۔ میں کچھ کھانے کے لیے آرڈر کرتا ہوں۔ وہ بہت نارمل انداز میں بات کرتا فون پر کھانا آرڈر کر رہا تھا۔ تعبیر جینس اور شرٹ دیکھ تھوڑی پزل ہو گئی۔ رامش، یہ میں نہیں پہن سکتی، یہ بہت واہیات ڈریس ہے۔ کیا مسئلہ ہے تابی؟ ایک تو تمہارے لیے آڈیشن کا سب سے جلدی والا نمبر لے رہا ہوں تاکہ جلدی سے کام ہو اور تمہیں واپس لے جاؤں، تمہیں کپڑوں کی پڑی ہے؟ وہ تھوڑا ناراضگی سے بولا۔ رامش، انہوں نے میری آواز سننی ہے یا مجھے دیکھنا ہے؟ وہ بھی برا منہ بنا گئی۔ ایک ہی بات ہے، چھوٹے سے قصبے سے آئی ہو تم، اس بڑے شہر میں تو تم وہاں جاؤ گی تو دیکھنا کچھ لڑکیوں نے تو نہ ہونے کے برابر کپڑے پہنے ہوں گے۔ آواز کے ساتھ پرسنالٹی بھی بہت معنی رکھتی ہے۔ اب جلدی کرو، دیر ہو جائے گی۔ وہ رامش کی بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ فینسی سی جینس اور جسم کے ساتھ چپکی شرٹ پہننے باہر نکلی، جبکہ اوپر دوپٹہ لیتے وہ خود کو چھپا گئی۔ رامش نے ہاتھ بڑھا کر اس کا دوپٹہ سائڈ پر کر ایک بلیک سکارف گلے میں ڈال دیا۔ ناؤ لک گارجیس۔ وہ مسکرایا۔ اب چلیں؟ ہاں، یہ کچھ کھا لو، وہاں نہ جانے کتنا وقت لگ جائے تو پھر کھانا رہ جائے گا۔ وہ اسے برگر اور کولڈ ڈرنکس دیتا بولا تو تعبیر نے بنا سوچے سمجھے وہ تھام لیا۔ رامش فون سنتا اٹھتے باہر نکلا۔ کہاں ہے وہ خوبصورت دوشیزہ جس کے تم نے 10 لاکھ لیے ہیں؟ مسٹر سیال راجپوت نے سگار سلگاتے رامش سے پوچھا۔ سر اندر ہے، پلیز شام تک کے لیے وہ یہاں ہے، جتنی چاہے عیاشی کر لے، اس کے بعد اس کو گھر پہنچانا ہے۔ سیال راجپوت اسباد میں سر ہلاتا اندر بڑھا اور سامنے اس حسین دوشیزہ کو دیکھتا اپنا دل دھڑکتا محسوس کرنے لگا، جیسے وہ لڑکی ایک رات کے لیے چاہے جانے کے قابل نہیں بنی تھی، ساری زندگی وہ پلکوں پر بٹھانے کے لائق تھی۔ آپ کون ہیں؟ اور رامش کہاں ہے؟ رامش؟ وہ گھبرائے ہوئے رامش کو آواز دینے لگی، جس پر سیال راجپوت کو تھوڑا سا غصہ آ گیا۔ سامنے کھڑی خوبصورت لڑکی کے منہ سے وہ صرف اپنا نام سننے کا مطمئن تھا۔ وہ اب نہیں آئے گا، وہ تمہیں مجھے سونپ گیا ہے۔ سیال راجپوت کی بات پر تعبیر ایک پل کو ساکت رہ گئی۔ اسے یقین آیا، لیکن اس کے ساتھ وہ ہو چکا تھا جس کا اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس سے پہلے کہ سیال راجپوت اس کو پکڑ کر اپنے قبضے میں لیتا، تعبیر نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، لیکن سیال راجپوت نے اسے کلائی سے تھامے واپس اپنی جانب کھینچا۔ بھاگنے کی ناکام کوشش مت کرنا، کیونکہ ایک بار جو سیال راجپوت کو پسند آ جائے، سیال راجپوت اس کو پھر خود سے دور نہیں کرتا۔ تم چھوڑو مجھے اور خبردار مجھے چھوا، میں جان لے لوں گی تمہاری۔ وہ نازک سی لڑکی جو شاید اس سے 15 سال چھوٹی تھی، اس وقت سیال راجپوت کے دماغ کی تنابوں کو بری طرح ہلا چکی تھی۔ وہ بھرپور مزاحمت کرتے خود کو چھڑا رہی تھی، لیکن سیال راجپوت اسے دھڑلے سے کندھے پر ڈالے کمرے میں لے گیا۔ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے میرے ساتھ یہ ظلم مت کرنا۔ تعبیر اس کے آگے ہاتھ جوڑ گئی۔ یہ تو تمہیں ایک نامحرم کے ساتھ اپنے گھر سے قدم باہر رکھنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا۔ اب تم ترس کھانے کے لائق نہیں ہو، لہٰذا جس کام کے لیے یہاں آئی ہو وہ کرو۔ نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ اگر آپ نے مجھے چھوا تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ اس کی بات سنتے ہی سیال راجپوت کے ہاتھ ایک پل کو تھم گئے۔ پھر ایک سیکنڈ آپشن بھی ہے، وہ چوز کر لو، مجھ سے نکاح کر لو اور میرے گھر چلو، ساری زندگی پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گا، اتنا پیار دوں گا کہ سب کچھ بھول جاؤ گی۔ نہیں، مجھے اپنی بھیا بھابھی کے پاس واپس جانا ہے، پلیز مجھے جانے دو۔ وہ اس کے سامنے گڑ گڑانے لگی، لیکن سیال راجپوت نے اس پر ترس نہ کھایا اور اس کی جانب بڑھا۔ پلیز رک جاؤ، میں تیار ہوں، مجھ سے نکاح کر لیں۔ وہ اپنی عزت بچانے کی خاطر اس سے نکاح کے لیے راضی ہو گئی۔ سوچ لو، نکاح کے بعد واپس نہیں جا سکو گی، صرف میرے پاس رہو گی اور میری پناہوں میں۔ وہ رخصا گیا اور سامنے بیٹھی لڑکی واقعی معصوم تھی، اور سیال راجپوت کا دل نہ چاہا کہ اس کے ساتھ کچھ غلط کرے، لیکن اسے چھوڑنے کا بھی دل نہ تھا۔ وہ پہلی نظر میں ہی اس کی خوبصورتی کا دیوانہ ہو گیا تھا، اور تعبیر نے روتے ہوئے اپنے گالوں کو رگڑا۔ وہ جان چکی تھی کہ وہ ایک بری دلدل میں پھنس چکی ہے جہاں سے نکلنا اب ناممکن تھا۔
اس نے گھر سے نکلنے سے پہلے یہ سب نہیں سوچا تھا۔ اگر سوچ لیتی تو آج اتنی بڑی مشکل میں نہ پھنستی، اور اب اس کی یہی سزا تھی کہ وہ واپس نہ جائے۔ واپس جا کر بھی وہ اپنے بھائی اور بھابھی کا سر شرمندگی سے جھکا ہی دیتی۔ لوٹی ہوئی عزت کے ساتھ وہ کیسے واپس جاتی، سوائے موت کو گلے لگانے کی، اور حرام موت وہ مرنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اپنی عزت بچانے اور حرام موت سے بچنے کے لیے اس نے اپنے لیے یہی سزا تجویز کی کہ وہ اس شخص کے نکاح میں آ کر ساری زندگی اذیت سہتی۔ کچھ ہی دیر میں ان کا نکاح ہو گیا، جبکہ رامش کو اس بارے میں کچھ پتہ نہ چلا کہ سیال راجپوت کیا چال کھیل گیا ہے۔ سیال راجپوت نے اسے دلہن والا لباس پہنایا اور اس سے نکاح کرتے ہوئے اسے اپنی خوابگاہ میں لے گیا۔ وہ مرے قدموں سے چلتی اس کے کمرے میں آتی اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ بہت خوبصورت ہو تم، اور تمہاری اس خوبصورتی کی وجہ سے میں نے تمہیں برباد ہونے سے بچایا، اور اب ساری زندگی تمہیں سب سے چھپا کر صرف اپنی پناہوں میں رکھوں گا، جہاں صرف تم اور میں ہوں گے اور ہمارے علاوہ اور کوئی بھی نہیں۔ وہ دھیرے دھیرے سے اس پر اپنی شخصیت عیاں کرتا چلا گیا، اور وہ بے بسی کی مورت زندہ لاش بنی رہ گئی۔ کہاں ہے تعبیر؟ شام سے رات ہونے کو آئی تھی، لیکن تعبیر ابھی تک گھر نہیں پہنچی تھی۔ راحیل کی کڑکدار آواز پر ایک پل کو زکیہ بھی ڈر گئی۔ وہ تو بھائی سے خود اجازت لے کر دوسرے شہر گئی تھی، اب وہ اسے کیوں سوال کر رہے تھے؟ میں کیا بولوں، آپ نے خود ہی تو اجازت دی تھی اس کو۔ اس کی دوست کا کیا نام ہے؟ فون کرو اس کو۔ کہاں ہے وہ اور کہاں پہنچی ابھی تک؟ گھر کیوں نہیں آئی؟ انہوں نے نشا کو فون کیا تو اس کی بات سنتے ہی زکیہ کے پیروں تلے سے زمین کھسکی۔ کیا ہوا؟ کیا کہہ رہی ہے وہ تو کہہ رہی ہے کہ اس کا تابی سے کوئی رابطہ نہیں، وہ اپنے گھر پر ہے، اور آج تو اس کی تابی سے کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ نہیں جانتی کہ تعبیر کہاں ہے؟ مطلب تابی ہم سے جھوٹ بول کر گئی ہے؟ راحیل کے دماغ پر بری طرح یہ بات چپک گئی۔ معصوم بچہ پاس کھڑا اپنے باپ کو اور ماں کو یوں ایک دوسرے کے ساتھ بحث کرتا دیکھ کر سخت پریشان ہوا۔ اسے بھی اپنی پھپھو تعبیر کی بہت فکر ہوئی۔ کون سی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں انہوں نے نہیں تلاشا، پر وہ نہ ملی، یہاں تک کہ 2 دن گزر گئے اور تعبیر کا کچھ پتہ نہ تھا۔ زکیہ 1 سے 2 بار نشا کے گھر بھی گئی، لیکن نشا کے گھر والوں نے نشا کو زکیہ سے ملنے نہ دیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس معاملے میں نشا کا نام آئے، لیکن راحیل کو اتنی خبر مل گئی تھی کہ تعبیر کسی رامش نام کی لڑکے کے ساتھ اس کی بائک پر 2 دن پہلے اپنے شہر سے دوسرے شہر جاتے ہوئے دیکھی گئی ہے۔ یہ بات سننے کو دیر تھی کہ راحیل کے دماغ میں آندھی طوفان چلنے لگا۔ اسے یقین نہیں آیا کہ اولاد کی طرح جس بہن کو پالا وہ یوں اس کے سر میں خاک ڈال کر گھر سے بھاگ جائے گی۔ اپنے دوستوں سے سنتا اور محلے داروں کی باتیں سنتا ہوں، وہ گھر آ رہا تھا کہ بے دھیانی میں روڈ پار کرنے لگا۔ ارے راحیل بیٹا، کہاں جا رہے ہو؟ رکو تو۔ کیوں اس طرح سڑک پار کر رہے ہو؟ رکو، کیا کر رہے ہو؟ اچانک سے اسے اپنے عقب سے کچھ آواز سنائی دی، لیکن اس وقت اس کے دماغ میں اتنا شور تھا کہ نہ وہ پیچھے مڑا اور نہ اپنے دائیں بائیں دیکھا، اور سیدھا چلتا گیا کہ ایک ٹرک نے بہت بری طرح راحیل کو ٹکر ماری۔ وہ سڑک پر اڑتا ہوا دور جا گرا۔ اس کا پورا جسم خون میں لت پت ہو گیا، اور آخری الفاظ جو اس کے کانوں میں گونج رہے تھے وہ مان نہ مان تیری بہن بھاگ گئی ہے اپنے یار کے ساتھ۔ اب بہتر یہی ہے کہ چپ چاپ گھر جا کے اپنا منہ چھپا لے، کیونکہ اب تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا۔ محلے داروں کی باتوں کو یاد کرتا وہ دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ ایک قیامت تھی راحیل کے گھر میں ٹوٹی تھی۔ 2 دن پہلے گھر کی بیٹی بھاگ گئی، 2 دن بعد گھر کے بیٹے کی روڈ ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی۔ زکیہ تو زندہ لاش بن کر رہ گئی تھی۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ حالات اتنی جلدی اس کے ہاتھ سے پھسلتے جائیں گے۔ 11 سالہ جان شیر اس وقت باپ کی میت پر بیٹھا لوگوں کی ہمدردی باتیں سن رہا تھا، لیکن اتنے سارے لوگوں نے اسے اس کی پھپھو کے حوالے سے طنز بھی مارے تھے۔ اس کے باپ کی موت کی وجہ اس کی پھپھو ہے جو گھر سے بھاگ گئی۔ باپ کی میت کو دفناتے ہوئے ان کی قبر پر مٹی ڈالتے اسے 11 سالہ جان شیر نے یہ خود عہد کیا تھا کہ وہ شخص جو اس کی پھپھو کو لے کے بھاگا ہے وہ ان دونوں کو جان سے مار ڈالے گا، وہ ان کو نہیں چھوڑے گا۔ تعبیر کہاں ہے؟ اور اس کا سوال اب بھی وہی تھا۔ میں گیا تھا اسے لینے، لیکن وہ سیال راجپوت نے مجھے اسے واپس نہیں کیا۔ وہ نکاح کے بعد تعبیر کو اپنے ساتھ لے گیا۔ کہاں لے گیا میں نہیں جانتا۔ سر جھکائے وہ بولتا چلا گیا، لیکن اسے یہ نہ پتا سکا کہ سیال راجپوت جاتے ہوئے تعبیر کے بدلے اسے 50 لاکھ دے گیا تھا، تاکہ وہ واپس جانے کی بجائے وہیں اپنا گھر لے لے اور وہیں اس شہر میں رہے تاکہ تعبیر تک کوئی پہنچ نہ سکے۔ سیال راجپوت؟ اس تک تو میں خود پہنچ جاؤں گا۔
चांद शेर अपनी जगह से उठा तो रामेश पागल सा होने लगा। देखो, तुमने जो कुछ पूछा मैंने तुम्हें सब बता दिया, अब मुझे छोड़ दो, वो मिन्नत भरे लहजे में बोला। तुमने सब सच बताया, उसके लिए तुम्हारी बेटी को बख्शा, लेकिन तुमने जो किया उसकी सजा अभी बाकी है। तुम्हें अभी यहीं रहना पड़ेगा तब तक। वो बात अधूरी छोड़ता जा रहा था। कब तक? अचानक रामेश के मुंह से निकला। टिल टू डेथ। उसके सफाक अंदाज पे रामेश के रोंगटे खड़े हो गए। बाबा, वो चिल्ला रही थी। ये सब अचानक ही हुआ था। वो पहली बार आज अपने बाबा के साथ डिनर के लिए बाहर निकली। 7 स्टार होटल में बेटी के साथ डिनर करके वो वापस लौट रहे थे कि उनकी गाड़ी पर कुछ नकाबपोशों ने फायरिंग शुरू कर दी और उनकी गाड़ी को आगे पीछे से कवर करते घेरा, जबकि उस दौरान बहुत ही तरीके से उनकी दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स की गाड़ियों को घेरे में लेते सयाल राजपूत की गाड़ी से दूर हटा दिया गया। अब बिना सिक्योरिटी के वो अपनी बेटी को साथ लिए थोड़ा सा पैनिक हुए। गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए फ़कीर खान, सयाल राजपूत ने गन लोड करते आगे बैठते ड्राइवर से कहा। जो हुक्म सरकार, नहीं रुकेगी। बाबा प्लीज़, मुझे छोड़ के नहीं जाना। असलीन बुरी तरह घबरा गई। मेरी बेटी बहादुर है, बुज़दिल नहीं। उन्होंने असलीन को अपने एक जुमले से बहुत कुछ पावर करवाया। उनकी गाड़ी के टायर पर फायर करते उन्हें पंक्चर किया गया। गाड़ी बुरी तरह अनबैलेंस हुई। असलीन की चीखें निकल गई। गाड़ी एक खाई की तरफ तेजी से जाती उन्हें मौत के मुंह ले जा रही थी। असलीन को लगा कि आज उसका आखिरी दिन है और वो इतनी जवानी की मौत नहीं मरना चाहती थी। अभी गाड़ी खाई से लड़कती नीचे जाती कि किसी की फौलादी बाजू ने गाड़ी को आगे से दोनों बाजुओं से जोर लगाते पीछे धकेला और बमुश्किल एक दरख्त की मजबूत टहनी के सहारे रोका और बूढ़े जख्मी ड्राइवर का दरवाज़ा खोलते उसे बाहर निकाला। उसके सर पर गहरी चोट लगी थी और वो नीम बेहोशी की हालत में थे। सर प्लीज़ बाहर आए, एकदम वो शख्स चिल्लाया तो सयाल राजपूत तेज़ी से शीशे तोड़कर बाहर निकलते बेटी की जानिब हाथ बढ़ा गए कि गाड़ी एकदम नीचे की तरफ लड़कने लगी। सयाल राजपूत बुरी तरह गाड़ी से अनबैलेंस होते नीचे गिरे। अजलीन, वो एक तरफ लड़कते गिरते चले गए। उन्हें बहुत सी चोटें आई पर वो उनकी परवाह किए बिना फौरन उठे। गाड़ी नीचे गहरी खाई में झील की तरफ जा रही थी। वो शख्स पूरी कोशिश कर रहा था कि गाड़ी को रोक सके, लेकिन वो ना रोक पाया और गाड़ी समेत वो भी उस गहरे पानी में गिरा। अजलीन, सयाल राजपूत को लगा जैसे उसकी रूह ही किसी ने कब्ज कर ली हो। वो उस तरफ भागे। वो अपनी बेटी को पुकार रहे थे और उस खाई में देख रहे थे जहां उनकी गाड़ी बहुत नीचे गहरे पानी में डूबती जा रही थी। वो वहीं पर घुटनों के बल गिरे। अजलीन, वो चिल्लाए, पूरी कुव्वत से चिल्लाए। उन्हें लगा कि आज सच में उन्होंने ताबीर को खो दिया। गाड़ी में पानी भरता जा रहा था और अजलीन को लगा कि आज पानी में डूब के उसकी मौत हो जाएगी। उफ, ये मौत का डर, मौत का खौफ। पानी उसे मुकम्मल खुद में डुबो गया कि अब उसे सांस भी नहीं आ रही थी कि तभी किसी ने उसकी तरफ गाड़ी का दरवाज़ा जोर लगाते झटके से खोला और उसे बाजू से पकड़ के खींचते बाहर निकाला। अजलीन को महसूस हुआ कि एक ख़ास लम्स कोई इसे कमर से थामे पानी से बाहर ले जा रहा था, पर अजलीन की सांसें पानी के दबाव से रुकती जा रही थी। इससे पहले कि वो मौत की आगोश में चली जाती, उसे वो शख्स पानी से बाहर निकाल लाया और तैरते हुए किनारे पर ले गया। डैम, उस लड़की को होश व खुर्द से बेगाना देख जानिशेर ने लब भींचे। झरने का ठंडा यख पानी उसके असाबों को बुरी तरह जकड़ रहा था। वो उसे होश दिलाने की कोशिश कर रहा था और उसके सीने पर हाथों से दबाव डाला। उसकी नाक बंद थी, लेकिन वो होश में नहीं आ रही थी। वो ऊपर आसमान की तरफ देखने लगा और अब वो उसके चेहरे पर झुकता उसे अपनी सांस से देने लगा कि एकदम से 1 इंच के फासले पर थम गया। जिस शख्स ने उसके ख़ानदान को बर्बाद किया, जिस शख्स की वजह से उसकी माँ बेवा हो गई, वो उसकी बेटी को सांसें दे करने लगा था। अच्छा था कि ये मर जाए। वो नहीं सोचों में था कि एकदम अजलीन को झटका लगकर वो गहरा सांस भरती अपनी आंखें झट से खोल गई और एक तरफ को झुकी। अपने हलक से पानी बाहर निकला और वो गहरी सांस भर रही थी। जानिशीर पीछे हट गया, लेकिन उसकी क्या प्लानिंग थी ये सिर्फ वही जानता था। सहारा देके उसने अजलीन को भी उठाया और ठंडे पानी में गिरने की वजह से उसके सारे कपड़े गीले होते उसके साथ चिपके हुए थे, लेकिन उस वक्त अंधेरा था, इसलिए किसी के देखे जाने का डर न था, पर ठंड से उसकी जान निकल रही थी। वो बुरी तरह कपकपा रही थी। हम कहाँ जा रहे हैं? अजलीन की मासूम आवाज़ सुनते एक पल को वो थमा। उसे लगा कि वो 18 साल पीछे चला गया हो। सेम वही आवाज़, ज़रा सा भी बदलाव ना था। वो उसी की जाने पलटा तो वो सहम के रुक गई।
ازلین کو اس سے اب تک ڈر نہیں لگا تھا کیونکہ وہ مسیحا تھا، اس نے اس کی جان بچائی تھی۔ اب تمہاری آواز نہیں آنی چاہیے، بالکل خاموش، سمجھی؟ وہ اس کی آواز سن کر ماضی میں نہیں جانا چاہتا تھا، ورنہ نہ جانے کیا سے کیا کر دیتا۔ مجھے ڈیڈ کے پاس جانا ہے۔ چپ، کہا نا آواز نہ آئے۔ وہ ایک دم ہائپر ہو گیا۔ کہاں تو وہ اسے بولنے سے منع کر رہا تھا، کہاں وہ اپنے باپ کا نام لے کر اسے مزید آزما رہی تھی۔ سختی سے اس کی کلائی تھامی۔ جانشیر کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی بہت نرم سی چیز کو ہاتھ لگا لیا ہو۔ اگلے پل وہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹنے کے انداز سے آگے بڑھنے لگا۔ جنگلی ہیں آپ، پلیز چھوڑیں مجھے، درد ہو رہا ہے۔ وہ اس کی ذرا سی پکڑ بھی برداشت نہ کر سکی اور سسکتے ہوئے دہائی دی۔ اگلے پل وہ اس کی کلائی چھوڑ گیا۔ تیز تیز قدم اٹھاؤ، اور وہ اسے حکم صادر کرتا خود بھی اب تیز تیز چلنے لگا کہ وہ بمشکل ہی اس کے قدموں کا ساتھ دیتے ننگے پاؤں اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ اس کے جوتے تو پانی میں ہی کہیں بہہ گئے تھے۔ آؤچ! وہ ایک دم چیخ مارتے رکی اور اپنے پاؤں کو لے کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ وہ اس کی طرف واپس پلٹا۔ معلوم نہیں، پاؤں میں کچھ چبھا ہے، وہ درد سے تڑپتے ہوئے رو دی۔ جانشیر اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچے گھٹنوں کو فولڈ کیے بیٹھا اور اس کا پاؤں دیکھنے لگا۔ اندھیرے میں وہ صرف اندازہ کر سکتا تھا۔ پلیز آرام سے، پین ہو رہا ہے، وہ آہیں بھرتی بولی جبکہ اس کی آواز جانشیر کے دماغ پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کے پاؤں سے کانٹا نکالا اور اس کے درد اور رونے کی پرواہ کیے بنا اسے واپس کھڑا کیا، پر وہ اپنے پیر پر وزن نہیں ڈال رہی تھی۔ مجھے پاؤں میں درد ہے، مجھ سے نہیں چلا جائے گا، وہ درد سے کرلاتے اسے بتانے پر مجبور ہو گئی۔ جانشیر نے آگے کی طرف دیکھا اور سڑک ابھی کافی دور تھی اور وہ اس کے نخرے مزید نہیں سہ سکتا تھا کیونکہ یہ اس کی پلاننگ کا حصہ نہ تھا۔ بمشکل خود پر ضبط کرتے وہ پلٹا اور اپنی گود میں اسے پھڑتا آگے بڑھا۔ اس کا وزن پھولوں سے بھی کم تھا اور اس کا وجود بے انتہا نرم۔ ایک عجیب سے احساس نے جانشیر کو اپنی گرفت میں لیا تھا۔ پہلی بار کسی لڑکی کے لمس سے آشنا ہو رہا تھا، پر وہ جانشیر تھا، ایک 29 سال ایس پی آفیسر۔ اس کے لیے اس چھوٹی سی لڑکی میں کیا کشش ہونی تھی سوائے نفرت کے؟ وہ لب بھینچے آگے بڑھتا جا رہا تھا جبکہ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ آنے والے وقت میں یہی چھوٹی سی لڑکی اسے ناکوں چنے چبوانے والی تھی۔ ڈھونڈو میری بیٹی کو، مجھے ہر حال میں میری بیٹی واپس چاہیے، وہ معصوم ہے، اسے فوراً تلاش کرو۔ سیال راجپوت اپنے آدمیوں پر برس رہا تھا جو اس جنگل نما علاقے کا چپا چپا چھاننے نکل گئے۔ یا اللہ، میری بیٹی کی حفاظت کرنا، اس کی عزت۔ اللہ سے دعا مانگتے ان کی زبان لڑکھڑائی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ماضی میں کتنا کچھ برا تو وہ بھی کر چکے تھے، لیکن جب بات آج اپنی عزت پر آئی تو وہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے۔ ان کا جی چاہ رہا تھا کہ رب کے حضور سجدے میں گر کر پھوٹ پھوٹ کر رو دے، بس ایک بار اللہ ان کی بیٹی واپس لوٹا دے۔ وہ ہر برا کام چھوڑ دینے کو تیار تھے اور کچھ برے کام تو انہوں نے تعبیر کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہی چھوڑ دیے تھے۔ مسٹر سیال، یہ آپ جو 2 نمبر کام کرتے ہیں، آپ کا دل اللہ کے خوف سے گھبراتا نہیں؟ وہ اس لڑکی سے نکاح کر کے اپنی حویلی لے آئے تھے۔ ان کی پہلی بیوی بھی وہی تھی جن سے ان کی کوئی اولاد نہ تھی، اور وہ تعبیر کے وجود کو قبول تو نہ کر پائی، لیکن شوہر کے سامنے بولنے کی جرت کہاں تھی۔ کمسن لڑکی ان کے شوہر کے دل کو بھا گئی تھی۔ ان کے شوہر تو اس لڑکی کے قدموں میں بچھے جاتے تھے، جبکہ شازمہ نے دیکھا تھا کہ وہ لڑکی سیال راجپوت کو کچھ نہیں سمجھتی تھی، اور انہیں پھر اندازہ ہو گیا کہ وہ شاید ان کے شوہر کی منظور نظر ہے، اور ان کے شوہر نے اس لڑکی کو اغوا کروا کے نکاح میں لیا ہے۔ وہ اپنی قیاس آرائیاں کرتی رہتی، لیکن دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کے جلتی بھی رہتی۔ کون سا 2 نمبر کام آپ کو برا لگ رہا ہے؟ وہ تعبیر کی کمر کے گرد اپنی گرفت مضبوط کرتے سگریٹ کا دھواں ایک طرف چھوڑتے محبت سے بولے، یہ ڈرگس، اسمگلنگ، اسلحے کی خرید و فروخت، کیا یہ 2 نمبر کام نہیں؟ آپ چاہیں تو اچھے کام کا بزنس بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو اتنی دولت دی ہے، اس کا اچھے سے استعمال کریں۔ اچھا، چلیں آپ بتا دیں کہ کون سے اچھے کام کرنے سے جنت ملے گی؟ مجھے تو آپ کی صورت جنت دنیا میں ہی مل گئی۔ وہ تعبیر کے ماتھے پر لب رکھتے بولے تو تعبیر کی آنکھیں آنسوں سے تر ہوئیں۔ اس ایک شخص کی وجہ سے وہ اپنی جنت سے دور ہو گئی تھی، اپنے باپ جیسے بھائی کی محبت کو چھوڑنے پر مجبور ہو گئی۔ اگر اس دن یہ شخص انہیں جانے دیتا تو شاید آج حالات کچھ اور ہوتے۔ تعبیر چاہ کر بھی اپنا دل اس شخص کے لیے بڑا نہیں کر پا رہی تھی جو انہیں اپنی پلکوں پر بٹھاتا تھا۔ ایک یتیم خانہ کھول لیں جو لوگ یتیم بچوں کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھتے ہیں،
اللہ ان کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ وہ نرمی سے بولی، جیسے کوئی شجر سایہ دے تو اللہ اسے باغوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ تعبیر کو پلکوں سے خاموشی کے آنسو بہنے لگے۔ اسے اپنا دل آج رب کے آگے پگھلتا ہوا محسوس ہوا۔ کبھی کبھی انسان جو زبان سے نہ کہہ سکے اسے وقت اور محبت کہہ دیتی ہے۔ شاید ان کے ایک چھوٹے سے عمل سے ان کے گناہ کا کفارہ ہو جائے۔ اگر یہ شخص سیدھی راہ پر آ جائے اور پھر سیال راجپوت نے اپنے برے کام تو نہ چھوڑے، لیکن اس نے ایک NGO کھولا، نہ صرف یتیم بچوں کو سہارا دیا بلکہ وہ لڑکیاں جو حالات سے تنگ آ کر گھر سے نکلتی ہیں یا پھر بربادی کی طرف دھکیل دی جاتی ہیں، ان سب کو ایک چھت فراہم کی، اور تعبیر اس سب سے بہت خوش ہوئی، اور وہ تعبیر کو خوش دیکھ کر بہت مطمئن ہوئے تھے۔ وہ اسے لیے سڑک پر پہنچ گیا۔ سڑک کے دونوں اطراف نگاہ دوڑائی تو بالکل سنسان تھی۔ وہ اسے ابھی بھی گود میں اٹھائے ہوئے تھا کہ تبھی اسے خود پر بارش کی ایک بوند گرتی محسوس ہوئی۔ اوپر آسمان کی جانب دیکھا تو ایک دم ڈھیروں بارش کے قطرے پر برسنا شروع ہو گئے۔ بجلی کی اچانک زوردار کڑک پر ازلین سہم کر اس کے چوڑے سینے میں سمائی کہ جانشیر کا دل دھک سے رہ گیا۔ سر جھکائے ایک نظر اس نازک سی لڑکی کو دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا دماغ بھٹکتا ہوا محسوس کرتا، فوراً اپنی نگاہیں اس کے وجود سے ہٹاتا وہ اسے لیے ایک بڑے سے درخت کی اوٹ میں ہوا۔ اس وقت اس کے پاس اپنا فون بھی نہ تھا کہ وہ اپنی ٹیم کو بلوا لیتا، اور اس کی گھڑی کام نہیں کر رہی تھی کہ وہ سگنل دیتا، اور اس کے آدمی جب تک اس کے آرڈر نہ مل جائیں وہ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتے تھے۔ سختی سے آرڈرز تھے۔ ہائے ماں، بارش ہو رہی ہے، اب ہم اس ٹھنڈ میں مر جائیں گے۔ وہ معصوم پھر سے اسے ماضی میں لے گئی۔ جان مت جاؤ، بہت تیز بارش ہے۔ وہ خود بھی بارش میں بھیگتا تعبیر کو بھی کھینچ لایا تھا۔ ہائے، اتنی تیز بارش اور ٹھنڈ، چلو جان اندر چلیں ورنہ اس ٹھنڈ میں مر جانا ہے۔ اس نے جھٹکے سے اسے چھوڑ دیا تو ازلین نیچے گری۔ ہائے اللہ، میری کمر! اسے اس شخص سے ایسی امید نہ تھی کہ وہ اسے یوں نیچے گرا دے گا، جبکہ جانشیر کو اب اس کا وجود کانٹوں کی طرح چبھنے لگا۔ وہ اس کے وجود سے نظریں ہٹا گیا، جبکہ وہ رینگتی ہوئی سڑک کے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھتی آنکھوں میں آنسو بھر لائے۔ اپنے گھٹنوں کو اپنے سینے سے لگائے وہ سسک اٹھی۔ اسے بادلوں کے گرجنے، بجلی کے چمکنے کے ساتھ تیز بارش اور تیز ہواؤں سے بھی ڈر لگتا تھا، اور اس کا یہ ڈر بچپن کا ڈر تھا۔ اس کا بچپن ماں کے بنا گزرا تھا، اور ماں ہوتی تو اپنی آغوش میں چھپا لیتی۔ وہ ماں کو یاد کرتے سسک اٹھی، جبکہ جانشیر بالکل چپ سا ہو گیا۔ کافی وقت یوں ہی بیت گیا اور ازلین کو لگا کہ وہ جم جائے گی۔ اس کا پورا جسم ٹھنڈا ہونے لگ گیا تھا کہ تبھی اسے اپنی کمر پر کچھ رینگتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے جسم سے جیسے جان نکلنے لگی۔ وہ رینگ کر اس کی کمر سے اوپر گردن سے آگے کی طرف آ رہا تھا۔ اس کی آواز حلق میں دب سی گئی۔ خوف سے رنگت سفید پڑ گئی اور اس نے پاس کھڑے جانشیر کو سختی سے تھاما۔ اس کی گرفت پر وہ ایک دم چونکا۔ اس کی جانب نگاہ اٹھی۔ بجلی زور سے کڑکی کہ اس کے کندھے پر بیٹھے ایک چھوٹے سے سانپ کو دیکھتا وہ اپنا سانس بھی روک گیا۔ ازلین کا رنگ لٹھے کی مان سفید پڑا تھا۔ اندھیرا پھر سے چھا گیا، لیکن جانشیر نے اندازہ لگا لیا تھا اور بنا دیر کیے پلک چھپکتے اس سانپ کو پکڑتے ازلین سے دور اچھالا۔ وہ اس کے کندھے پر تھا، اس لیے اسے مار نہ سکا، اور یہاں ایسے خطرناک حشرات تو بے دریغ تھے۔ اس نے سانپ کو پرے پھینکا تو ازلین فوراً کھڑے ہوتے وہاں سے دور ہوتی اپنا آپ چھاڑنے لگی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی بھی اس کے جسم پر کچھ رینگ رہا ہے۔ بجلی پھر سے کڑکی۔ وہ بالکل اس کے سامنے کھڑی اپنے آپ کو جھاڑے جا رہی تھی کہ بادلوں کے گرجنے سے وہ پھر سے ڈر کے اس کے سینے میں چھپی۔ اس بار جانشیر اسے خود سے دور نہ کر پایا اور اس کا دل اس معصوم لڑکی کے لیے پسیج گیا جو اس وقت صرف اس کی وجہ سے مشکل میں تھی۔ پلیز مجھے بچا لو، میں مرنا نہیں چاہتی، وہ ہکلاتے ہوئے بولی، اور اس کی آواز سے جانشیر نے کوفت سے اپنی آنکھیں میچ کے دوبارہ کھولتے اسے خود سے دور کیا۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ اسے کب تک وہاں رہنا پڑتا۔ اتنی تیز برستی بارش میں وہ اس لڑکی کو کہیں نہیں لے جا سکتا تھا۔ وہیں اسی درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تو وہ اس کے ساتھ چپکتی اس کی بازو تھامے درخت سے دور ہو کے بیٹھی۔ اسے اب خوف محسوس ہو رہا تھا۔ رات دھیرے دھیرے گرتی جا رہی تھی۔ وہ ٹھنڈ سے لرز رہی تھی اور جانشیر کی بازو تھامے اس کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ جانشیر نے دل بڑا کرتے اپنی جیکٹ اتار کر اسے فوراً پہنا دی۔ وہ بری طرح لرز رہی تھی اور اف، اتنا بھی کیا نازک پن! وہ زے چاہتے اسے اپنے سینے سے لگا گیا تو ازلین نے شکر کا کلمہ پڑھتے اس کے مضبوط سینے میں پناہ ڈھونڈی۔ اس وقت وہ دونوں ہی خاموش تھے اور ان کی خاموشی باتیں کر رہی تھی۔
صبح کے سائے پھیلنے لگے تھے کہ جانشیر کی آنکھ سورج کی پہلی کرن سے کھلی۔ اس نے اپنی آنکھوں کے پپوٹوں کو کھولا اور اپنے سینے میں گٹھڑی بنے دکھ کی اس لڑکی کو دیکھا جو رات بھر اس کے سینے کو بستر بنا کے سوتی رہی اور ابھی تک سو رہی تھی۔ اس نے اپنی کلائی پر پہنی گھڑی کو چیک کیا جو اب کام کر رہی تھی اور اس نے اپنی ٹیم کو سگنل بھیجا، جس کے بعد وہ جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا تھا اور اب اس کے مشن کا سٹیپ 2 تھا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی ٹیم اس تک پہنچ جانی تھی، لیکن اس سے پہلے ازلین کے فادر سیال راجپوت اپنے آدمیوں کے ہمراہ وہاں پہنچ گئے۔ ازلین ابھی اس کے سینے پر سر رکھے سوئی تھی۔ یہ سب دیکھتے سیال راجپوت کے ماتھے پر بل پڑے اور آگے بڑھ کر ازلین کو اپنی باہوں میں بھرا اور اسے لیے گاڑی کی جانب بڑھتے بہت احتیاط سے اسے گاڑی میں پچھلی سیٹ پر لٹا دیا اور خود اس جوان کی جانب آئے۔ یہ تمہارا احسان ہے مجھ پر جو تم نے نہ صرف میری بلکہ میری بیٹی کی جان بھی بچائی۔ وہ اسے بہت متانت بھرے لہجے میں بول رہے تھے، جبکہ جانشیر کے اعصاب بری طرح جکڑے جا رہے تھے۔ میری ماں نے سکھایا ہے کہ اگر آپ سے کوئی مدد کے لیے جانور بھی ہاتھ پھیلائے تو اس کی مدد کرنا۔ آپ اور آپ کی بیٹی تو پھر انسان تھے، میں نے صرف انسانیت کے ناطے آپ کی مدد کی۔ وہ بھی نبے تلے انداز میں جواب دیتا انہیں لاجواب کر گیا۔ آپ چاہیں تو آپ کو میرے آدمی، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں۔ جانشیر خان ہوں، اپنی حفاظت کرنا جانتا ہوں۔ ان کے جانے کے بعد وہاں ایک ہیلی کاپٹر آیا اور اس کی ٹیم سگنل ملتے ہی اس تک پہنچی تھی اور وہ جانشیر کو لیے وہاں سے جا چکی تھی۔ 2 دن ازلین بخار میں تپتی رہی۔ تیسرے دن جا کر اسے کچھ ہوش آیا تو اس نے باپ کو ساری بات بتا دی۔ بس میرے بچے، اب ڈیڈ آپ کو کبھی کچھ نہیں ہونے دیں گے، وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتے بولی۔ ڈیڈ، میں بہت ڈر گئی تھی لیکن اس شخص نے میری حفاظت کی۔ ڈیڈ، کبھی کبھی کچھ لوگ ہمارے کچھ نہیں ہوتے اور وہ سب کچھ کر جاتے ہیں۔ اچانک سے ازلین کو فواد کی نظریں اور اس کا ہاتھ پکڑنا یاد آ گیا تو وہ لب بھینچ گئی۔ بس بیٹا، یہ بھی اللہ کی ہی طرف سے ہوتا ہے۔ چلو اب میرا بچہ جلدی سے فریش ہو جاؤ، 1 ہفتے بعد میرا بچہ 18 کا ہو جائے گا اور میں بہت دھوم دھام سے اپنی بیٹی کی برتھ ڈے مناؤں گا۔ وہ مسکرا رہی تھی اور وہ بہت خوشی سے اپنے سینے سے لگاتے بولے، جبکہ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ آنے والے وقت میں سے کیا ہو جانا تھا۔ وہ اس وقت اپنی ایک دوست کے ساتھ مارکیٹ آئی۔ اسے اپنے برتھ ڈے کے لیے بیسٹ ڈریس سلیکٹ کرنا تھا اور ابھی وہ سلیکٹ کرتی، اسے اپنا ایڈریس دیتی، ڈیلیور کرنے کو بولتی باہر نکلی کہ اچانک سے ایک طرف سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ اس کی دوست بچاؤ کرتے بھاگ نکلی۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کا بچاؤ کرتی، اس شخص نے ازلین کو قابو کرتے گن اس کی کنپٹی پر رکھی۔ وہ کوئی مجرم تھا، جیل سے چھوٹ کر بھاگا تھا اور اب اس مارکیٹ میں گھستا فائرنگ کرتا وہاں موجود سب لوگوں میں خوف اور ہراس پیدا کر گیا۔ پیچھے ہو جاؤ ایس پی، ورنہ اس لڑکی کو میں جان سے مار دوں گا۔ وہ اپنے سامنے کھڑے شخص کو پہچان نہ پائے۔ لڑکی کو چھوڑ دے ورنہ آسان موت مشکل بنا دوں گا، ایس پی کی آواز گونجی۔ مجھے جانے دے، میں اسے کچھ نہیں کہوں گا۔ وہ ازلین کو ڈھال بنا کے وہاں سے نکلنا چاہتا تھا، اسے لیے وہ پیچھے ہوتا جا رہا تھا اور ازلین کی کنپٹی سے پسینہ بہتا اس کے گلے میں گرتا جا رہا تھا۔ اس کے لب بالکل خاموش تھے اور نظریں سامنے پولیس والے پر ٹکی تھی، جیسے اسے یقین تھا کہ وہ شخص اسے بچا لے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ پچھلے دروازے سے باہر نکلتا، جیسے ہی ازلین کو دھکا دیا وہ باہر نکلا۔ ایس پی کی گولی اس شخص کی ٹانگ پر لگی اور دھکے پینے سے ازلین بری طرح لڑکھڑائی کہ وہ اسے تھام گیا اور ازلین کے چوڑے سینے میں جا سمائی۔ وہی خوشبو، وہی چوڑا سینہ، وہی حصار محسوس کرتے ازلین کا دل زوروں سے دھڑک اٹھا۔ سر اٹھا کے اس نے اس ایس پی کو دیکھا۔ وہ قریب سے اسے دیکھنے ہی پہچان گئی۔ اینجل، اس کی آواز سنتا جانشیر اسے دیکھنے لگا۔ اس کی ٹیم وہاں پہنچتے اس شخص کو حراست میں لے چکی تھی۔ جانشیر نے اسے خود سے دور کیا اور اسے ماتھے پر بل ڈالے گھورتے ہوئے وہاں سے باہر نکل گیا کہ ازلین اس کے پیچھے بھاگی۔ رکو اینجل، وہ اسے بازو سے تھامے روک گئی۔ جانشیر نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑوایا اور وہ بے دھیانی میں پیچھے کی طرف گرنے لگی کہ جانشیر نے پھر سے آگے بڑھتے اسے تھامتے گرنے سے بچا لیا۔ ایک بار پھر سے دونوں کی نظروں کا تصادم ہوا۔ ازلین کے چہرے کو بھرپور مسکان نے چھوا، جیسے اسے یقین ہو چلا تھا کہ یہ شخص اس کا محاذ ہے۔ وہ اسے سیدھا کھڑا کرتے پیچھے ہٹا۔ اینجل، مجھ سے شادی کرو گے؟ اس کے اچانک کہے گئے الفاظ پر جانشیر تو ساکت سا رہ گیا۔ شکاری خود شکار کے پاس آنا چاہتا تھا، شکار ہونے کو۔ قسمت اسے اتنا پیارا چانس دے رہی تھی کہ وہ اس کی جانب پلٹا اور اسے کلائی سے تھامے مارکیٹ سے باہر لے گیا۔ اپنی اور میری ایج میں فرق دیکھا ہے؟
टेढ़ी सी हो तुम और मुझसे से पहाड़ से शादी की ख्वाहिश कर रही हो। क्यों मरना चाहती हो? उसकी बातों पर अजलीन के गाल दहक उठे। कहाँ लिखा है कि छोटी उम्र की लड़की से शादी करना गुनाह है? वो भी रूबरू हुई। ज़्यादा फर्क नहीं होगा, यही कोई 2-3 साल ही बड़े होंगे आप। वो उसकी घूरी पर नजरें चुराते बोली तो वो उसके करीब हुई। 12 साल बड़ा हूँ तुमसे, दोबारा मेरे सामने मत आना पागल। वो उसे सख्त सुनाता वहां से चला गया। शादी तो तुमसे ही करूंगी, चाहे 12 साल बड़े हो या 22 साल। वो नाक मुंह चढ़ाए जिद्दी लहजे में बोली। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर अजलीन। हैप्पी बर्थडे टू यू। अचानक ही केक कट करते सामने एंजल को देखा तो वो शशतर रह गई। वो भी इनवाइटेड था। वो आते ही सयाल राजपूत से मुसाफा कर रहा था और फिर अचानक सयाल राजपूत ने अजलीन और जानशीर के निकाह का ऐलान कर दिया। ये सब इतना अचानक हुआ कि अजलीन को यकीन आया। उसने हैरत से डैड को देखा कि क्या हुआ, मेरा सरप्राइज गिफ्ट पसंद नहीं आया क्या? वो बेटी का माथा चूमते प्यार से बोले, थैंक यू डैड। वो उनके सीने से लगी कि बिना कुछ कहे वो उसके दिल की सुन गए थे। कुछ ही देर में उन दोनों का निकाह हो गया और ये बात शाजिमा और उसका भाई फवाद बर्दाश्त नहीं कर पाए और फवाद ने गुस्से में आते ही अजलीन पर गोली चला दी। इससे पहले कि गोली उससे लगती सयाल राजपूत आगे आ गए। गोली लगते वो नीचे गिरे। अजलीन की चीख बुलंद हुई। जानशीर ने आगे बढ़कर उस शख्स को संभाला जिसने उन्हें बेआसरा कर दिया था। डैड, अजलीन हज़यानी अंदाज में चला रही थी। इससे पहले कि फवाद वहां से भागता, जानशीर ने उसे अपनी गोली का निशाना बनाया। हर तरफ खौफ और हिरास फैल गया। जानशीर सयाल राजपूत को अपनी मजबूत बाजुओं में उठाए बाहर भागा। हॉस्पिटल पहुंचते उनका काफ़ी खून बह गया था और उन्हें ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। अजलीन बाहर खड़े बस रोए जा रही थी। उसकी ज़िंदगी का वाहिद सहारा उसके बाबा थे और अगर उन्हें कुछ हो गया तो वो कहाँ जाएगी? ये सोच आते ही वो मज़ीद फूट फूट कर रो दी। जानशीर ने आगे बढ़कर उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा और उसकी आंखों में आंसू उसे बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। अजलीन उसके आंसू पूंछने पे उसके चौड़े सीने में समाई जैसे यही एक पनाहगाह है जहाँ वो महफूज थी। वो हिचकियों से रो रही थी और जानशीर उसे अपने सीने से लगाए हुए था। उसे खुद भी अंदाज़ा न था कि ये सब हो जाएगा। सयाल राजपूत उसका शिकार था। किसी और ने क्यों ऐसा किया? वो सख्त हैरान था कि सयाल राजपूत ने अपने घर ही अपने दुश्मन पाल रखे थे। वो शख्स अब कानून की हिरासत में था, जो कहने को उनकी बीवी का भाई था पर जान का दुश्मन निकला। नहीं, सयाल राजपूत को इतनी आसान मौत नहीं आनी चाहिए। उसे जिंदा रहना होगा। उसकी मौत मेरे हाथों लिखी है। वो दीवार से टेक लगाता हुआ सीधा हुआ कि अगले पल उसे अपने सीने से लगे एक निस्वानी वजूद का एहसास जागा जो मुसलसल रोए जा रही थी। जानशीर की आंखें उसकी रोई आंखों पर ठहर सी गई। अजलीन की नज़रें ओपीटी की जानिब थी जहां उसके बाबा का ऑपरेट हो रहा था। अजलीन, जानशीर उसके गालों पर ठहरे आंसू को चुनता उसे पुकार गया तो वो उसे सर उठा के देखती उसकी शर्ट को सीने से मुट्ठी में दबोच गई जैसे ज़ब्त के कड़े मराहिल से गुजर रही हो। तुम्हारी मामा कहाँ है? न जाने क्यों आज वो ताबीर का पूछ बैठा। जब सयाल राजपूत ने अपनी बेटी का रिश्ता उसके सामने रखा तो कुछ देर सोचने के बाद वो उन्हें ओके कर चुका था। इतनी आसानी से शिकार मिल जाएगा उसे अंदाज़ा न था, लेकिन इन सब लम्हात के बीच उसे ताबीर कहीं ना दिखी थी। यहाँ तक कि आज भी बेटी की बर्थडे पर भी वो वहाँ पर ना थी। मामा की मेरी पैदाइश पर डेथ हो गई थी। वो आंखों में ढेरों आंसू भरे हिचकियों से बोली। जानशीर के दिल को जैसे हाथ पड़ा। इतना अरसा वो जिस नफरत की आग में जलता रहा वो तो मनो मट्टी के तले दफन थी। जानशीर ने उसकी नम पलकों पर अपने लबों का लम्स बखेरा तो अजलीन जी जान से कांप उठी। वो शायद खुद भी रो रहा था पर कमाल महारत से अपने आंसू छुपा गया और अजलीन को वापस अपने सीने में भेजा जैसे अपना गम भी हल्का कर रहा हो। मेरे भाई को छोड़ दो वरना मैं तुम सबकी जान ले लूंगी, शाजिमा बुरी तरह चिल्लाते हुए बोली। पुलिस स्टेशन पहुंची और उनका शौहर हॉस्पिटल में था। उन्हें इस बात की फिक्र न थी, लेकिन अपने भाई की बहुत फिक्र थी जिसने गोली चलाई। आपका भाई उस वक्त हॉस्पिटल में है, उसे गोली लगी है, लेकिन वो पुलिस हिरासत में है और आप उनसे नहीं मिल सकती। और अगर सयाल राजपूत को कुछ भी हुआ तो याद रखिएगा कि आपके भाई को फांसी से कोई नहीं बचा सकता। दुआ करें कि वो बच जाएं। इंस्पेक्टर असद की बात सुनते वो अपनी मुट्ठियां भींचे हुए बाहर निकले। अब उनका रुख हॉस्पिटल की जानिब था। डॉक्टर बाहर आए तो अजलीन की टांगों से जान निकली।
جانشیر اسے اپنے ساتھ لگائے ڈاکٹر کی جانب بڑھا۔ مسٹر جانشیر، ہم نے پوری کوشش کی لیکن گولی دل کے ایک طرف پیوست ہوئی ہے اور اس کا زہر ڈیڈ۔ اسلین کو بری طرح چکر آئے۔ جانشیر جو ان کی جانب متوجہ تھا اسلین کا ڈھلکتا وجود محسوس کرتے اسے اپنی باہوں میں بھر گیا۔ مسٹر جانشیر، سیال راجپوت کے پاس بہت کم وقت ہے، وہ آپ سے اور اپنی بیٹی سے ملنا چاہتے ہیں، پلیز مل لیجیے۔ ڈاکٹر علی جانشیر کو تھپکی دیتا اسلین کی نبض چیک کرنے لگا۔ انہیں شوق لگا ہے، میں ڈاکٹر نادیہ کو بھیجتا ہوں۔ ڈاکٹر علی وہاں سے آگے بڑھ گئے اور جانشیر اسلین کو اپنے ساتھ لگائے سیال راجپوت کے پاس آیا جو مشینوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ آکسیجن ماسک ہٹاتے وہ جانشیر کے آگے ہاتھ جوڑ گئے۔ وہ اسے بہت پہلے سے جان گئے تھے کہ وہ تعبیر کا بھتیجا ہے اور ان سے بدلہ لینے آیا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اسے اپنی بیٹی سونپ دی، کیونکہ اتنی دشمنی کے باوجود اس شخص نے ان کی بیٹی کی حفاظت کی تھی۔ ان کا سانس اکھڑ رہا تھا۔ میں گناہ گار ہوں آپ سب کا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، وہ اکھڑی سانسوں سے بولے اور ان کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کے تکیے میں جذب ہوئے۔ تعبیر کے اس دنیا سے جانے کے بعد شاید وہ بھی زندہ نہ رہتے، لیکن اپنی بیٹی کی خاطر وہ جی رہے تھے۔ 1 سال میں وہ تعبیر کے سنگ جی بھر کے جیے تھے، اپنا سب کچھ اس کے قدموں میں نچھاور کر دیا، جو وہ کہتی وہ کرتے چلے گئے، لیکن اسے واپس نہ پلٹنے دیا۔ یہ دکھ وہ اپنے تکمیل کے مراحل میں بھی محسوس کرتی رہی، لیکن سیال راجپوت انہیں ان کے گھر والوں سے ملنے نہ دیا۔ انہیں ڈر تھا کہ وہ کہیں انہیں چھوڑ کر نہ چلی جائے، اور جب جانے کا وقت آیا تو اللہ نے واپس بلا لیا۔ وہ اپنے آخری لمحات میں سیال راجپوت کو معاف کر گئی تھی، لیکن ایک بوجھ تھا ان کے دل پر جو آج تک قائم تھا۔ جانشیر کے بارے میں وہ سب پتہ لگانے کے بعد زیادہ شرمندہ تھے کہ ان کی وجہ سے جانشیر کے بابا اس دنیا سے چلے گئے۔ ڈیڈ! اچانک اسلین کو ہوش آیا تو وہ باپ کی اکھڑتی سانسیں دیکھتی دبا دبا چلائی۔ نہیں ڈیڈ، پلیز مجھے چھوڑ کر مت جائیے گا، میں اکیلی ہو جاؤں گی، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ وہ باپ کا ہاتھ تھامے چومتی پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ انہوں نے اپنا کامتا ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور جانشیر کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ وہ ان سے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، پر وہ شخص بستر مرگ پر تھا۔ جانشیر کو اپنا دل آج واقعی بڑا کرنا پڑا۔ میری بیٹی کا خیال، وہ بہت معصوم۔ وہ اپنی بات مکمل نہ کر پائے، اور اپنی آخری سانس میں بھی وہ اپنی بیٹی کے لیے فکر مند ہی دکھے۔ جانشیر نے ان کے ہاتھ پر دباؤ بڑھاتے اس بات میں سر ہلایا۔ انہیں اس کے یقین کی سخت ضرورت تھی اور انہیں یقین تھما ہی گیا۔ اگلے ہی پل ان کی سانس تھم گئی۔ ڈیڈ! اسلین چلائی، اپنے ڈیڈ کو بالکل ختم ہوتا دیکھ کر وہ جیسے خود بھی ختم ہو رہی تھی۔ 1 ماہ بعد۔ اسلین بیٹا آ جاؤ، کھانا کھا لو، ذکیہ بیگم نے پیار سے اسے پکارا۔ وہ باپ کی وفات کے بعد جانشیر کے گھر رہ رہی تھی۔ ذکیہ بیگم نے اسے بہو کے روپ میں قبول کر لیا تھا، اور وہ بہت چھوٹی اور معصوم بچی سے وہ کیا پرخاش کھاتی، جبکہ ماں کا ساتھ بھی بچپن سے چھوٹ گیا اور اب باپ کا بھی۔ ذکیہ بی بی نے جانشیر کو بھی بتا دیا کہ سیال راجپوت کچھ عرصہ پہلے ان کے پاس آئے تھے، ان سے معافی مانگنے، اور انہوں نے اسے معاف کر دیا تھا، اس لیے وہ بھی اب اپنے دل سے سارے بغض نفرت سب نکال دے۔ 2 نوالے کھا کے اس نے چھوڑ دیا۔ بیٹا ایسے تو نہیں چلے گا، دیکھو تو کتنی کمزور ہو گئی ہو۔ آنٹی نہیں، جان کی طرح مجھے ماما بولو، وہ اسے ٹوک گئیں۔ ان کی بات سنتے وہ روتے ہوئے ذکیہ بی بی کے گلے لگ گئی۔ انہوں نے اسے اپنی آغوش میں بھرا۔ آج کتنے دنوں بعد جانشیر گھر آیا تھا، ماں سے ملتا اور نصیحتوں کے ڈھیر سنتا۔ وہ کمرے میں آیا تو اسلین کو آج کچھ بہتر پایا۔ کیسی ہو؟ وہ اس کے پاس جاتا پوچھنے لگا۔ اپنے عقب سے جانشیر کی آواز سنی تو فوراً پلٹی اور سیدھا اس کے سینے میں جا سمائی، جیسے اب یہی اس کا مسکن ہو۔ ایک سکون سا اترا تھا اس کے دل میں، اور جانشیر نے بھی اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار تنگ کیا تو وہ کانپ اٹھی۔ میں آپ کے لیے کچھ کھانے کو؟ وہ جانشیر کی آنکھوں میں چھپی جنونیت دیکھتی گھبرا سی گئی۔ تمہارے ماموں کو آج پھانسی ہو گئی ہے، اور ان کی بہن اپنا دماغی توازن کھو گئی ہیں، وہ ہیں ہی اسی قابل ظالم لوگ۔ اسلین پھر سے دکھی ہوئی تو وہ اس کا ہاتھ تھامے بستر پر لے آیا۔ اچھا لگا کہ تم سمجھتی ہو کہ کون کیسا ہے۔ مطلب؟ وہ اس کی جانب الجھتے ہوئے دیکھنے لگی۔ مطلب تمہیں پتہ ہے کہ کون اپنا ہے اور کون پرایا ہے۔ وہ اس کے ہاتھوں میں انگلیاں الجھاتا اسے اپنی سانسوں سے بھی زیادہ قریب کر گیا۔ اسلین کی سانسیں بے اختیار گہری ہوئی۔ میرا جی چاہتا ہے کہ تمہاری روح تک سرایت کر جاؤں، لیکن خود کو دیکھتا ہوں پھر تمہیں، تو
اپنی سوچ پر خود کو جان، وہ اس کے لبوں پر بے اختیار ہاتھ رکھ گئی۔ اس کی ماں کی طرح وہ بھی اسے جان کہہ رہی تھی۔ ہاتھ ہٹاتے وہ بہت ہمت کرتی اور اس کے ہونٹوں پر لب رکھے اسے اجازت دے گئی۔ وہ خود کو خوش قسمت تصور کر رہی تھی کہ اسے جان نشیر کے روپ میں نہ صرف محافظ ملا بلکہ وہ محبت کے ساتھ صبر کرنے والا بھی تھا، اور اسلین اس کے عشق کی ردا میں خود کو محفوظ محسوس کرتے اپنا آپ سونپ گئی۔